الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اولاد کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے کتنی اولاد عطا فرمائی اور کس بیوی سے عطا فرمائی۔ اس تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ان موصوف صاحب کی گفتگو سنیے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ثابت کر رہے ہیں، باقی 3 بیٹیوں کا انکار کر رہے ہیں۔ اس لیے آج کی گفتگو کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، اس پر دلائل پیش کروں گا۔ پہلے آپ ان کی گفتگو سماعت فرمائیں۔ نبی کی ایک بیٹی تھی، اگر بیٹیاں 4 تھیں مباہلے میں ایک کیوں گئی؟ بیٹیاں 4 تھیں، چادر کے نیچے ایک کیوں آئی؟ آپ نے اپنی کتابوں میں، آپ کی کتابوں میں آپ کو پڑھایا جاتا ہے، بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز میں یہ دیا۔ بیٹیاں 4 تھیں، جہیز ایک کا کیوں بتایا؟ اچھا جو میرے سنی بھائی بیٹھے ہیں مجھے بول کے بتا دینا، اگر بیٹیاں 4 ہیں تو باقی بیٹیوں کی اولاد کہاں ہیں؟ مجھے بادشاہ حسین کی عزت کے سمے تمہارا مہمان ہوں، جس مورخ نے 4 بیٹیاں لکھی تھی، وہ نواز سے بھی 8 لکھ سکتا تھا، لیکن اس نے یہ کاغذ قلم یہ کہہ کے پھینک دیا، اس نے کہا بیٹیاں 4 لکھوا دی ہیں، نوازوں کے نام نہ لکھوانا، نام تو لکھ دوں گا، محمد کے کاندھوں پہ کیسے بٹھاؤں گا؟ پھر کوئی مورخ پوچھ لے گا یہ کیسا نبی تھا جو ایک بیٹی کے بیٹے تو اٹھاتا رہا؟ بیٹیاں 4 ہیں، جنت کے سردار ایک بیٹی کے بیٹے۔ یہ بندہ چرب لسانی سے کام لے رہا ہے۔ اس بندے نے صغرا کبرا تاریخی روایات کے اعتبار سے ملائے اور کہا کہ بچپن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی شادی پھر ماننی پڑے گی، تو 6 سال کی عمر ہو، 3 سال کی عمر ہو، اس عمر کے اندر بچی جوان کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر اس کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ لہٰذا اس بات کو بنیاد بنا کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی 3 بیٹیوں کا انکار کر رہا ہے اور ایک بیٹی کو مان رہا ہے جو کہ سب سے چھوٹی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنا دعویٰ پیش کرتا ہوں، پھر اس پر دلائل دوں گا اور ان موصوف کی جو گفتگو ہے اس کا بھی رد انشاءاللہ کروں گا۔ آپ نے میری گفتگو انتہائی توجہ کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ پوری سننی ہے تاکہ آپ کو بات سمجھ آ سکے۔ تو ہمارا دعویٰ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہن۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے بھی پیدا ہوئے، لیکن چونکہ ان کا انکار نہیں، آگے روایات کے اندر اگرچہ ان کا تذکرہ آئے گا لیکن ان کا چونکہ انکار نہیں، اس وجہ سے میں ان کی تفصیل بیان نہیں کروں گا۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، اس پر دلیل سب سے پہلے اللہ کا قرآن پیش کرتے ہیں، اللہ کا کلام پیش کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے اندر کیا بات ارشاد فرمائی۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو خطبہ کے اندر آیت مبارکہ پڑھی، سورہ الاحزاب کی یہ آیت مبارکہ ہے، اس کے اندر اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں
या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल लिअज़वाजिक, अपनी बीवियों से कह दीजिए, व बनातिक, अपनी बेटियों से कह दीजिए, व निसाइल मुमिनीन, और सारी मोमिनों की औरतों से कह दीजिए। आगे ये आयत पर्दा है कि वो अपने चेहरों को ढांप कर बड़ी चादर अपने ऊपर ओढ़ कर रास्ते के अंदर चलें या बाहर निकलें, यानी इस आयत मुबारका के अंदर पर्दे का हुक्म है। लेकिन मेरा इस्तिदलाल इस आयत मुबारका के अंदर जो बनात का लफ्ज़ है वो है, इसलिए कि बनात का जो लफ्ज़ है ये जमा का सीगा है। वाहिद का सीगा या वाहिद का लफ्ज़ बिन्त है, जमा बनात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों का तस्करा करती हुई अल्लाह जल्ल शानहू ने जमा का सीगा इस्तेमाल फरमाया। पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां 4 हैं, इसलिए कि जमा का इतलाक़ कम अज़ कम 3 अफराद पर होता है। तो लिहाजा जमा का सीगा बोलने से पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हैं, 1 बेटी नहीं है। तो ये आयत मुबारका कुरान करीम के अंदर मौजूद ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियों पर दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हैं। अब इससे आगे बढ़कर मैं कुतुब की तरफ बढ़ना चाहूँगा कि कुरान करीम के अलावा जो दीगर किताबें हैं उनके अंदर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियों ही का तज़किरा मिलता है। चंद एक हवाला जात और उनकी इबारात में पेश कर देता हूँ ताकि आपके सामने ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाए और आप किसी उलझन का शिकार न रहें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हैं। तो पहला हवाला है अल बिदाया वन निहाया से। ये हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह की किताब है। इसके अंदर इबारत है वकान लहू मिन खदीजता अरबउ बनातिन, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैयदा अम्मी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से 4 बेटियां हैं, ज़ैनबु व रुक़य्यतु व उम्मु कुलसूम व फ़ातिमतु, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुक़य्या, सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदा फ़ातिमतु ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना 4 बेटियां हैं। इसके अलावा दूसरा हवाला सीर आलामुन नुबला के अंदर ये इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह की किताब है, जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 111। इसके अंदर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियों का तज़किरा है। व अम्मा औलादुहु मिन खदीजता फ़अरबउ बनातिन ज़ैनबु व रुक़य्यतु व उम्मु कुलसूम व फ़ातिमतु व कुल्लुहुन्ना मिनहा, के सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदा रुक़य्या, सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना, ये सारी की सारी औलाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो 4 बेटियां हैं ये सैयदा अम्मी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बतन मुबारक से हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हैं। इसी तरह सीरतुन नबविय्या इब्न हिशाम की है, जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 159 है। इस पर भी इसी तरह की रिवायत मौजूद है। वकान लहू मिनल वलदी अल क़ासिम व अब्दुल्लाह व ज़ैनब व रुक़य्यतु व उम्मु कुलसूम व फ़ातिमतु, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद ज़ैदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियों का तज़किरा इसके अंदर भी मौजूद है। इसी तरह अश-शमाइलुल मुहम्मदिया तिरमिज़ी शरीफ की शमाइल हदीस है और हदीस नंबर है 378। इसके अंदर भी ये इबारत मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हैं। वकान लहू मिनल बनाती ज़ैनब व रुक़य्यतु व उम्मु कुलसूम व फ़ातिमतु, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हैं। अल इसाबा फ़ी तमयीज़ सहाबा इब्न हजर की, तो उसके अंदर हर बेटी के अलग हालात, अलग तर्जमा, अलग सवाने मौजूद हैं, जिससे पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हैं। तो अगर कोई ये समझे कि ये तो अहले सुन्नत की किताबें हैं, इनको हम नहीं मानते, तो मैं रवाफ़िज़ की कुतुब से भी चंद हवाला जात पेश कर देता हूँ
اس لیے کہ گھر کی گواہی زیادہ معتبر ہوتی ہے، لہٰذا چند ایک حوالہ جات ان کے گھر سے ان کی اپنی کتب سے بھی سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، اصول کافی، یہ ان کی معتبر ترین کتاب ہے۔ حدیث کے اندر جیسے ہمارے ہاں صحیح بخاری صحیح مسلم ہے، ان کے ہاں اصول کافی ایسی ہی درجہ رکھتی ہے۔ اس کے اندر ہے باب مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 439 ہے۔ اس کے اندر روایت ہے فالذی ولد منہا قبل البعثۃ قاسم رقیۃ زینب و ام کلثوم وبعد البعثۃ ولدت طاہر طیب و فاطمہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، نبوت ملنے سے پہلے قاسم پیدا ہوئے، رقیہ پیدا ہوئیں، زینب پیدا ہوئی، ام کلثوم پیدا ہوئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے طاہر پیدا ہوئے جنہیں طیب کہا جاتا ہے، اور اسی طرح سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئیں۔ تو اس کے اندر بھی چاروں بیٹیوں کا تذکرہ ہے۔ تو یہ بندہ کتنا جاہل ہے کہ اپنی کتابوں کا مطالعہ اس نے نہیں کیا، اپنی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، اور پھر بھی مجمع کو خوش کرنے کے لیے اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا انکار کر رہا ہے۔ اسی طرح ان کی ایک کتاب ہے ارشاد، اس کے اندر بھی جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے کہ وجمع بناتہ ونساء اہلہ وازواجہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو اور اسی طرح اپنے گھر والی عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا۔ اس کے اندر بھی بنات جمع کا صیغہ ہے، اور جمع سے مراد کہ ایک سے زائد بیٹیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ اسی طرح الامالی الصدوق کے اندر الحسن والحسین فإن خالهما القاسم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخالتهما زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی خالہ کا جب تذکرہ ہوا کہ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو خالہ ہیں ان کا نام زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بیٹی نہیں بلکہ ان کے علاوہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے، تو دیگر بہنیں بھی موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ اسی طرح حیات القلوب ان کی اپنی کتاب ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا تذکرہ ہے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے قاسم، طاہر، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہن پیدا ہوئیں۔ پھر آگے چل کر وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا تذکرہ کرتے ہوئے 4 بیٹیوں کا تذکرہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ اسی طرح الخصال ان کی اپنی کتاب ہے، اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ ولد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خدیجۃ القاسم والطاہر وهو عبد اللہ و ام کلثوم و رقیۃ و زینب و فاطمہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اولاد ہوئی ہے وہ قاسم، طاہر اور وہ عبداللہ ہیں، اور ام کلثوم، رقیہ، زینب، فاطمہ رضی اللہ عنہن، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کا تذکرہ کیا۔ لہذا یہ چند ایک حوالہ جات ہیں، اس کے علاوہ بھی ان کی اپنی کتابوں سے حوالے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ اب میں آتا ہوں اس بندے کی اس منطق کی طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد جو اللہ جل شانہ نے عطا فرمائی ہے وہ نکاح کے 4 سال بعد نوازی ہے۔ تو اس کے اندر بھی مختلف اقوال ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سال بعد اولاد ملی، ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال کے بعد اولاد ملی، ایک یہ ہے کہ دوسرے سال ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے اولاد سے نوازا ہے۔ تو ابتداءً اس کے اندر بھی مختلف اقوال ہیں، تو تاریخی بات کو لے کر ایسے ثابت کرنا کہ جیسے یہ پکی ٹھکی بات ہے، ایتھنٹک بات ہے، تو لہٰذا یہ درست نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر آ گیا، اور یہ اصول ہے
کہ جو تاریخی روایت حتیٰ کہ اگر کوئی حدیث مبارکہ بھی قرآن کریم کے خلاف آ جائے تو ہم قرآن کریم کو لیتے ہیں، حدیث مبارکہ کو، تاریخی روایت کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ان پر عمل نہیں کیا جاتا یا ان کے مطابق پھر عقیدہ نہیں بنایا جاتا۔ یہ آپ کے ہاں اصول بھی ہے، ہمارے ہاں اصول بھی ہے۔ لہٰذا تاریخی روایات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد کب ملی، اس کے اندر بھی مختلف اقوال موجود ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 2 اولادیں ہوئیں جن کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں عتبہ عتیبہ سے ہوا، ان کو یہ لے کر بہت اچھل رہا تھا، کود رہا تھا، تو اس کا تذکرہ بھی میں کیے دیتا ہوں۔ اس کے بھی مختلف اقوال ملتے ہیں کہ ان کے نکاح کب ہوئے ہیں۔ بعثت سے 5 سال قبل ہوئے ہیں، 7 سال قبل ہوئے ہیں، 8 سال قبل ہوئے ہیں، مختلف اقوال ملتے ہیں۔ اس اعتبار سے ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی عمر مختلف بنے گی۔ پھر اس اعتبار سے ہم گفتگو کریں گے کہ آیا نکاح ہوا تھا یا رخصتی بھی ہوئی تھی۔ اور یہ بندہ یوں کہہ رہا ہے کہ جوان ہو گئی، شادی ہو گئی، حالانکہ شادی کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا۔ اس نے چرب لسانی سے کام لیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی طرف نسبت شادی کی ہے، جس کو اکثر یوں کہا جاتا ہے کہ رخصتی کے بعد جو شادی ہے اسے شادی کا نام دیا جاتا ہے، ورنہ جو صرف نکاح ہے وہ ہوا ہے، شادی یعنی رخصتی نہیں ہوئی۔ اور یہ شادی کا لفظ استعمال کر کے یوں باور کروانا چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ اگر یہ بیٹیاں تسلیم کر لی جائیں تو کیا یہ اتنی جلدی جوان ہو گئی، ان کی شادی ہو گئی یعنی کہ رخصتی بھی ہو گئی، حالانکہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ تو چند ایک جو حوالہ جات ہیں، نکاح کے وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کیا تھی، اس میں مختلف اقوال ہے۔ ان کا نکاح عتبہ سے ہوا ہے۔ اب بعثت سے 7 سال قبل، نکاح کے وقت عمر اب بنے گی 2 سال۔ دوسرا قول یہ ہے کہ بعثت سے 10 سال قبل ان کی شادی ہوئی تو نکاح کے وقت عمر بنے گی 5 سال۔ تیسرا قول ہے بعثت سے 15 سال قبل نکاح ہوا تو اب نکاح کے وقت ان کی جو عمر ہے یہ 10 سال بنے گی۔ اور اسی طرح حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح کے وقت عمر کے بارے میں آیا ہے، ان کا نکاح عتیبہ سے ہوا تو ان کی پیدائش بعثت سے 6 تا 8 سال قبل قرار دی جاتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یا تو ان کی عمر 3 سال تھی یا پھر 1 سال تھی۔ لیکن اب بات یہ کرنی ہے کہ شادی نہیں ہوئی بلکہ صرف نکاح ہوا ہے، اور رخصتی نہ ہو، صرف نکاح ہو، تو یہ بچپن کے اندر بھی ہوتا ہے اور بچپن کے اندر نکاح کیے جاتے ہیں، بچپن کے اندر نکاح جائز بھی ہے۔ جیسے ہم اپنے معاشرے کی بات کریں تو ہمارے معاشرے کے اندر بعض اوقات بچپن میں منگنی کر دی جاتی ہے، اور بعض علاقوں میں یہ رواج اب بھی پایا جاتا ہے کہ بچپن میں نکاح کر دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا ولی کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ بچپن ہی کی عمر کے اندر اپنے بیٹے کا، اپنی بیٹی کا کسی کے ساتھ نکاح کر دے۔ ہاں، رخصتی جو ہے وہ بلوغت کے بعد ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بیٹیوں کا جو تذکرہ ہے کہ ان کا نکاح ہوا تو یہ نکاح بچپن کی حالت میں ہوا، اور اسی طرح صرف نکاح ہوا اور بلوغت سے پہلے نکاح جائز ہے۔ تو لہٰذا یہ بات یوں باور کروانی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد 4 مانی جائے، بیٹیاں 4 مانی جائیں، کیسے جوان ہو گئی، کیسے شادی ہو گئی، تو یہ بات بالکل درست نہیں ہے، یہ علمی خیانت ہے، یا یہ بندہ پھر جاہل ہے۔ لہٰذا صرف نکاح ہوا ہے، شادی نہیں ہوئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس کے اندر یہ جائز ہے کہ بچپن کے اندر نکاح ہو سکتے ہیں۔ تو اس وقت بھی عرب کے اندر یہ رواج پایا جاتا تھا کہ بچپن ہی کے اندر لڑکے اور لڑکی کا نکاح کر دیا جاتا تھا۔ اس رواج کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے نکاح فرما دیے تھے، اور پھر ان دونوں کو طلاقیں ہوئی ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اظہار نبوت فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ مخالف ہو گئے۔ ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو مجبور کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی جائے، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا فرمائی، اور اس کو ایک شیر نے آ کر چیر پھاڑ دیا تھا۔ لہٰذا یہ پوری جو تفصیل ہے، اس کے علاوہ اہل سنت کی کتب کے حوالہ جات بھی ہیں، ان کی کتب کے حوالہ جات بھی ہیں،
لیکن بات زیادہ لمبی نہ ہو جائے، اختصار کے پیش نظر میں نے چند ایک حوالہ جات پیش کیے ہیں، اور یہ جو ڈھینگے مار رہا تھا اور یہ جو اپنا جاہل پن دکھا رہا تھا اور اپنی گفتگو کو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایک مزین انداز کے اندر پیش کر رہا تھا، حالانکہ جس کے اندر حقیقت نہیں ہے بلکہ علمی خیانت ہے۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا نکاح ہوا ہے، نکاح بچپن میں بھی ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر بھی مختلف اقوال ہیں، اور مختلف اقوال پھر تاریخی روایات کے اندر ہیں، کوئی قرآن کریم کی آیت مبارکہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ کس سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں زیادہ ہیں؟ ایک بیٹی نہیں ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو لیا جائے یا پھر تاریخی روایات کو لیا جائے یا ان کی اپنی کتب کے حوالہ جات دیے جائیں، اللہ کے فرمان کی آیت مبارکہ کو لیا جائے، پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں 4 ہیں۔ لہٰذا ان دھوکوں سے محفوظ رہیں، بات کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ جل شانہ کی ذات سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔